الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس میں الف لام استعمال کر کے چند الفاظ ذکر کیے جائیں گے۔ اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے ان الفاظ میں الف لام کا استعمال نہیں ہوا تھا، الف لام داخل نہیں کیا گیا تھا۔ آج ہم جو الفاظ پڑھیں گے پہلے اس میں بغیر الف لام کے ساتھ بتلائیں گے کہ بغیر الف لام کے ساتھ اس کی صورت کیا ہے، الف لام داخل کریں گے تو کہاں داخل کریں گے، اس کی صورت کیا ہوگی، کوئی معنی میں فرق ہوگا نہیں ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 4۔ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جس لفظ میں تنوین ہوتی ہے عام طور پر اس کا معنی اس طرح کیا جاتا ہے، کوئی یا ایک کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کتابن، کتابن کا معنی کوئی کتاب یا ایک کتاب، کیونکہ کتابن میں تنوین ہے اسی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم کریں گے کوئی کتاب یا ایک کتاب، کتابن کوئی کتاب یا ایک کتاب۔ لیکن جب ہم کتابن پر الف لام داخل کریں گے تو کتابن کے آخر میں جو تنوین آ رہی تھی، دو پیش آ رہے تھے، تو وہ تنوین نہیں آئے گی بلکہ ایک ضمہ رہے گا، یعنی جہاں پہ بھی جس بھی لفظ میں الف لام داخل ہوں اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی، بس ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش آئے گا، جو جگہ جس جگہ میں پیش آنے چاہیے تو وہاں پیش ہوگا، اور جہاں پہ فتحہ آنا چاہیے، جہاں پہ کسرہ آنا چاہیے وہاں پہ فتحہ یا کسرہ ہوگا۔ لیکن تنوین کے ساتھ الف لام نہیں آ سکتا، الف لام اور تنوین دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ کتابن، اور اس کے بعد دیکھیں جب کتابن میں الف لام داخل کیا گیا تو الکتابو ہوا، الکتابن نہیں رہا، الکتابو ہوا۔ کیونکہ اس میں الف لام داخل کیا گیا، اور الف لام داخل کرنے کی صورت میں تنوین باقی نہیں رہتی۔ اگر تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا، اگر الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی۔ پہلی مثال میں کتابن میں تنوین ہے، الف لام نہیں ہے۔ دوسری مثال میں الکتابو میں الف لام ہے، تنوین نہیں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتابن کا معنی ہے کوئی کتاب، الکتابو کتاب، الکتابو کتاب۔ قرآن، قرآن کا معنی ہے کوئی قرآن، یا ایک قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی قرآن، ایک قرآن، قرآن کوئی قرآن، القرآن قرآن، القرآن قرآن۔ درس کوئی درس، الدرس درس، الدرس درس، یعنی تنوین کے ساتھ جو ہوگی اس کا معنی ہوگا کوئی یا ایک، لیکن جو الف لام کے ساتھ ہوگا جو لفظ، اس کا ترجمہ صرف ایسے ہی ہوگا جس میں وہ لفظ جس میں الف لام داخل ہوا ہے اس کا جو معنی ہے وہی معنی کیا جائے گا، اس میں کوئی یا ایک کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے درسن، درسن کا معنی کوئی سبق یا ایک سبق، الدرس سبق، الدرس سبق، الدرس میں کوئی سبق یا ایک سبق اس طرح نہیں کہیں گے، مطلق کہیں گے سبق، الدرس سبق۔ دین کوئی دن یا ایک دن، دین کوئی دن یا ایک دن، الدین دین، الدین دین۔ بیتن کوئی گھر یا ایک گھر، بیتن کوئی گھر یا ایک گھر، البیت گھر، البیت گھر۔ بیت کا معنی ہوتا ہے گھر۔ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ بیت نیا لفظ آیا، اس سے پہلے بیت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، اسی وجہ سے بیتن کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ بیتن کوئی گھر، البیت گھر، البیت گھر۔ نیچے دیکھیں انہی الفاظ کو استعمال کیے گئے ہیں، الف لام کے ساتھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ البیت یعنی گھر، البیت کا معنی کیا ہے؟ گھر۔ الولد لڑکا، الکتاب کتاب، الورق پتا، ورق معنی ہوتا ہے پتا، درخت کے جو پتے ہوتے ہیں ان کے لیے ورق کہا جاتا ہے، کیونکہ ورق کا لفظ اس سے پہلے استعمال نہیں ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کے نیچے لکیر ہے، الورق پتا۔
الجملو اونٹ، الفرسو گھوڑا، الحمارو گدھا، القردو بندر، الکلب کتا، الدرس سبق، البیت گھر، الرجل مرد۔ پڑھو لکھو، یہاں پہ جو نیچے الفاظ دے رہے ہیں، جو الفاظ لکھے ہیں، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہیں پڑھنا بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ اعراب نہیں ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ اعراب انہوں نے نہیں لگایا۔ آپ کس طرح پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، کہ کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے، آپ کو پڑھنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے۔ وہی فرما رہے ہیں پڑھو لکھو، جو الفاظ دیے گئے ہیں انہیں پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ سب سے پہلے ہے قرآن، کیا پڑھنا ہے؟ اعراب تو نہیں ہے لیکن پڑھنا کیا ہے؟ قرآن، قرآن پڑھنا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن، کوئی قرآن، قرآن کوئی قرآن، دین کوئی دین، اسلام کوئی اسلام یا ایک اسلام، رجل کوئی مرد، درس کوئی درس، عربی کوئی عربی، عربی کوئی عربی، جمل کوئی اونٹ، حمار کوئی گدھا، کلب کوئی کتا، قرد کوئی بندر، فرس یعنی کوئی اونٹ، اور ولد فرس کوئی گھوڑا، فرس کوئی گھوڑا، ولد کوئی لڑکا۔ تو ان کو آپ کاپی میں تحریر بھی کر لیں، کیونکہ انہوں نے کہا پڑھو اور لکھو۔ ہم تو پڑھ لیے، اب لکھنا آپ کا کام ہے، آپ کاپی میں لکھیں، تحریر کریں۔ اب جو یہاں جو استعمال کیے گئے تھے الفاظ، یہ بغیر الف لام کے تھے، تنوین کے ساتھ تھے، یعنی ابھی جو ہم الفاظ پڑھے یہ تنوین کے ساتھ استعمال کیے گئے تھے، ان میں الف لام نہیں تھا۔ اب نیچے جو الفاظ دے رہے ہیں وہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، ان میں تنوین نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے الدرسو، الدرسن نہیں بلکہ الدرسو، کیونکہ الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی، اس لیے کہیں گے الدرسو یعنی سبق، اسلامن یعنی اسلام، کوئی اسلام، ایک اسلام، دین دین، رجل آدمی مرد، حمار گدھا، الفرسو یعنی گھوڑا، الفرسو یعنی گھوڑا، جمل کوئی اونٹ، الکلب یعنی کتا، البیت یعنی گھر، القرآن یعنی قرآن، رسول کوئی رسول، اسلام کوئی اسلام، العرب عرب، العرب عرب، عربی کوئی عربی، الجنت جنت، العلم علم، قرد بندر کوئی بندر، قرد کوئی بندر، الجمل اونٹ، زہر کلی، زہر کوئی کلی، زہر کا معنی ہوتا ہے کلی، زہر کوئی کلی، الورق پتا، الحمار گدھا، فرس کوئی گھوڑا، الصغیر چھوٹا، کبیر کوئی بڑا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جواب مل جائے گا۔